الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبل دور مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم پشت منے عینی را اے خدا جو خدا بین خدا دا مددے بغیر داد بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی محق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر آقائے نعمت آبرو خاندان برکات زید سجادہ آستان عالیہ ماہرہ مطہرہ حضور سیدی سرکار امین ملت وہ ولی عہد مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبہ سیاح لامکہ وجہ کل فتح دو اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مدی مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نئی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے اس لیے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی ہیں اور ایک اچھے شہری بھی ہیں اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب کو فالو کرے اور اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے قانون کو نہ توڑے تو ہم لوگ اچھے مسلمان بھی ہیں اور اچھے شہری بھی ہیں جتنے وقت میں گنجائش ہے بس دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا ہو سکتا ہے بلکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم تھوڑے ہی وقت میں بات مکمل کریں ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کسی بہت بڑے انگریز مفکر نے کہا تھا جو عنوان مجھے دیا گیا تھا حضور مخدوم گرامی سیدی امان میاں صاحب نے اس پر گفتگو تب نہیں ہو سکتی لیکن ایک بات صرف میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑے انگریز مفکر نے کہا تھا کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہو تو اس میں تین میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے
چاہیے اگر تین میں سے کوئی ایک چیز ہو تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس سے عشق کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اور اس نے تین چیزیں بیان کی تھی۔ وہ کہتا ہے اگر بیوٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے، کوالٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے، اور ریئلٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے، لیکن تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو انسان کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس انگریز مفکر کے ان تین جملوں کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان میں تینوں کی تین چیزیں موجود ہے۔ بیوٹی ایسی ہے کہ حسن یوسف بھی حیرت سے ان کو تکتا ہے، اور ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، نہ غرور کی بو آتی ہے نہ گھمنڈ کا تصور آتا ہے، اور حقیقت بھی بیان ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا عائشہ یوسف خوبصورت ہے لیکن میرے حسن میں نمک ہے، نمک۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، نمک۔ اور نمک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ملاحت کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی۔ آقا فرماتے ہیں میرے حسن میں نمک ہے، نمک۔ نمک کا کیا مطلب؟ امام اہل سنت ایک مقام پر اس کی تشریح یوں کرتے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمک کا مطلب کیا ہے؟ نمک کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، کوئی انسان مثال کے طور پر آپ نے بقیت السلف سرمایہ اہل سنت مخدوم ابن مخدوم حضور سیدی امین ملت کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا اور سوچا اتنی بڑی ہستی کو میں نے بلایا، اب میں اتنا قیمتی کھانا بناؤں گا۔ آپ نے دلی سے مسالے منگوائے، آپ نے کشمیر سے مسالے منگوائے، آپ نے ممبئی سے مسالے منگوائے، اور قیمتی سے قیمتی مسالے منگوا کر تیل کی بجائے دیسی گھی ڈالا، اور اس کے بعد پھر کہا نمک تو اتنا سستا ہے کہ غریب کی جھوپڑی میں بھی رہتا ہے، میں نے سب قیمتی سامان ڈالنے ہیں لیکن نمک نہیں ڈالنا۔ بتائیں جب دسترخوان پہ کھانا رکھا جائے گا تو اس وقت جیسے ہی منہ میں پہلا لقمہ گیا تو لوگ ٹنکیوں سے اشارہ کریں گے سب ہے مگر نمک نہیں۔ کسی بھی چیز کی کمی ہو کھانے میں احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر نمک کی کمی ہو تو احساس ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک نمک کی ملاوٹ نہ ہو اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں بنتا۔ آقا فرماتے ہیں او یوسف کا حسن پوچھنے والوں، میرے حسن میں نمک ہے، جیسے کھانا نمک کے بغیر لذیذ نہیں ہوتا، ویسے جب تک کہ میرا نور کسی میں ملایا نہ جائے اس وقت تک وہ خوبصورت ہو رہی ہے۔ اگر جان خوبصورت
الوعد الامین کہتے ہیں، دشمن بھی کہتا ہے صادق الوعد الامین۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھے، احادیث کا ذخیرہ اور سیرت اٹھا کر دیکھے، دشمن نے ساحر کو کہا، جادوگر کو کہا، آصف زدہ کہنے کی ان بدبختوں نے تک جرات کر ڈالی، لیکن اتنے بغض اور کینے اور دشمنی کے باوجود بھی وہ جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے، اس لیے کہ اس رسول نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان کے درمیان گزارا تھا۔ اور ایک بات اندازہ کریں، میرے آقا نے جب اپنے دین کی حقانیت پیش کرنی ہوئی تو آسمان کی بلندیوں کو پیش نہیں کیا، چاند کی حسن کو پیش نہیں کیا، اور کسی چیز کو پیش نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، میں تمہارے درمیان زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ اندازہ کریں، دشمن بھی ان کی عظمت کا انکار نہ کر سکا۔ ایسی کوالٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہے۔ بلکہ بات آپ کو بتاؤں، غصہ کہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے آقا کے پاس وہ کوالٹی موجود ہے کہ جلا اور غصہ وہاں آ کر وہ بھی حسن پا جاتا ہے۔ انسان ہر ایک کی خوبی بیان کرتا ہے، غصہ بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ جس کا بیان ہوگا اچھا نہیں لگے گا، مگر قربان جائے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ہر چیز بالکل تناسب کے ساتھ ہے، وہاں غصہ آ کر بھی خوبی بن جاتا ہے، بلکہ خوبیوں میں ڈھل جاتا ہے۔ اور اللہ اس غصے کو جب بیان کرتا ہے تو کس شان سے بیان کرتا ہے، اللہ اکبر۔ حنین کی جنگ ہے، دشمن کا غلبہ ہے، صحابہ کے قدم اکھڑ چکے ہیں، حضور علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور مٹھی پر کنکر اٹھاتے ہیں اور دشمن کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے مارتے ہیں۔ اندازہ کریں، جہاں تلوار تیر نیزے شکست کھا رہے بظاہر، حضور کی مٹھی پر کنکری کا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی کنکر اٹھا کر کے مارا، اس لشکر کا منہ پھر گیا۔ اور اس شان کو میرا اللہ یوں بیان کرتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ مفہوم آیہ کریمہ کا یہ ہے، کنکریاں پھینکی تو نے ہے، ہاتھ تیرے تھے، پھینکنا تیرے خدا کا تھا۔ شان ہے حضور کی۔ اور اس کے بعد حقائق کا یہ عالم ہے، سچائی اور صداقت کوالٹی کے بعد حقائق کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کو لوگوں نے بطور دکھاوا دیکھا ہی نہیں۔ سچائی وہاں کیسی ہے، صرف ایک واقعہ آپ کی زندگی کا توجہ کریں، حضور علیہ السلام کیا ہیں۔ کاش ہم سیرت النبی کو پڑھتے، حضور کی سیرت پر عمل کرتے، حضور کی سیرت کو عام کرتے۔ اس لیے کہ آج ہماری قوم بہراروی کا شکار ہونے کی سب سے بڑی وجہ، اس قوم کے پاس سب کی زندگی پہنچی لیکن سیرت النبی نہ پہنچ سکی۔ اور حضور ہی کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر آج مسلمان نشہ کر رہا ہے، اگر مسلمان سٹا کھیل